بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے امام علی مقام گھر میں آتے ہیں تو 10 سال کی بچی، مظلوم بچی، شہزادی صغرا حسین سیدہ فاطمہ صغرا کی فریاد و فغاں اور آہ و زاری نے قیامت صغرا کا نقشہ کھینچ رکھا ہے۔ بیمار بچی بخار کی شدت سے بیتاب ہے، جسم جل رہا ہے، اٹھتی ہے تو گر پڑتی ہے، گری ہوئی کو جو اٹھانے لگتا ہے تو اسی کے سامنے فریاد شروع کر دیتی ہے۔ پھوپھی زینب آگے بڑھ کر سہارا دیتی ہیں اور تسلی کے الفاظ کہتی ہیں۔ مظلوم بچی کی آہ نکل جاتی ہے، بے قرار ہو کر پھوپھی کا دامن پکڑ لیتی ہے۔ ہاتھ کانپ رہے ہیں، زبان لرزا ہے، جسم پر رعشہ طاری ہے، بات کرتے ہوئے زبان میں بل پڑتے ہیں۔ اس حالت میں عرض کرتی ہیں، میری پیاری پھوپھی کیا بات ہے، آج آپ سب کیوں بدلے ہوئے ہیں؟ آپ سب میری طرف کوئی نظروں سے کیوں دیکھتے ہیں؟ پیاری پھوپھی جان، یہ کیسی تیاریاں ہیں؟ آپ سب کدھر جا رہے ہیں؟ مجھے آپ کیوں تیار نہیں کرتے؟ پھوپھی جان، میرے حال زار پر رحم کیجئے، مجھ سے یہ سب کچھ نہیں دیکھا جاتا۔ پھوپھی جان، صغرا اس صدمے سے مر جائے گی۔ بھیا علی اکبر بھی تیار معلوم ہوتے ہیں، علی اصغر کا جھولا بھی صحن میں منگوا رکھا ہے، امی جان بھی برقع اوڑھنے کی تیاری کر رہی ہیں، لیکن مجھ قسمت کی ماری کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آج سے پہلے تو آپ نے کبھی ایسا نہ کیا تھا، تمہاری گفتگو سے میری جان نکل جائے گی۔ پیاری صغرا، میری سفارش کی بات کرتی ہو؟ ماں کب چاہتی ہے کہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو اس حالت میں چھوڑ کر چلی جائے؟ بیٹی، تمہیں سخت بخار ہے، تم سفر کے قابل نہیں ہو، تمہاری تکلیف اور بڑھ جائے گی۔ میری دعا ہے کہ تو جلد صحت یاب ہو جائے، اللہ تعالیٰ تیری نگہبانی فرمائے۔ صغرا، صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو تندرست ہو جائے گی تو علی اکبر تمہیں آ کر لے جائیں گے۔ اب نہ رونا میری بیٹی، اب نہ رونا۔ ننھا علی اصغر تمہاری دردناک آواز سن کر رونے لگتا ہے۔ ننھے سے علی اصغر نے جب بہن کی پھیلی ہوئی باہوں کو دیکھا تو پاس جانے کے لیے مچلنے لگا۔ ماں نے جب ننھے سے بھائی کو بہن کی گود میں دینا چاہا تو صغرا نے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ اللہ اکبر! اس غم کو کن الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے، اس علم کا کیسے اظہار کیا جا سکتا ہے؟ ایک طرف تو ہمشیر تڑپ رہی ہے کہ ننھے کو گود میں لے کر پیار کروں، سینے سے لگاؤں، اس کا منہ چوموں، اسے لوریاں دوں، اور دوسری طرف اس جذبے کے ساتھ ہاتھ کھینچ لیے ہیں کہ مجھے تیز بخار چڑھا ہوا ہے۔ آپ کہتی ہیں، امی جان، اصغر کو اپنے پاس ہی رکھو، میرے بخار کی گرمی سے میرا ننھا سا پھول مرجھا نہ جائے۔ اللہ اکبر! بی بی شہر بانو قریب بیٹھ جاتی ہیں اور مظلوم بہن یوں مظلوم بھائی سے مخاطب ہو کر عرض کرتی ہے، میری ماں جائے اصغر، میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں سینے سے لگا کر تمہاری بلائیں لوں، لیکن بہن مجبور ہے، تو بہن کے جلتے ہوئے جسم اور تپتے ہوئے سینے کی گرمی برداشت نہیں کر سکے گا۔ میرے ننھے چاند، تم میری طرف دیکھتے رہو اور میں تمہاری طرف دیکھتی رہوں۔ اس قسم کی درد انگیز گفتگو کرتے ہوئے اور بخار اور تیز ہو جاتا ہے۔ بیمار کو پھر غش آ گیا۔ امام علی مقام بچی کی یہ حالت دیکھ کر تڑپ گئے۔ بیٹی کے سرہانے بیٹھ کر نبض پر ہاتھ رکھا تو بخار اس قدر تیز تھا جیسے بھٹی جل رہی ہو، ماتھے کو چھوا تو ہاتھ جلنے لگے۔ پیکرے صبر و رضا حسین کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو جاتی ہیں۔ بیویوں سے نظر بچا کر دستار مبارک سے پڑھنے میں گرم گرم آنسوؤں کو جذب کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر! میرے حسین کا یہ پہلا امتحان کا پہلا قدم ہے، پھر بھی جگر کو چیرتی ہوئی ٹھنڈی آہ نکل ہی گئی۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر بچی کو دم کیا۔ شہزادے مصطفیٰ کی قوت مسیحائی نے پورا اثر کیا، بچی نے آنکھیں کھول دی۔ اللہ اکبر! امام کے حضور مجسمہ فریاد بن کر بی بی صغرا نے عرض کیا،
بابا آپ آ گئے، بابا میرے مسیحا آپ کہاں تھے؟ یہاں کیا ہو رہا ہے بابا؟ میرے پیارے ابو جان یہ کہاں کی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ آپ اپنی صغرا کو کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر، مجھے سب کچھ بتا دو میرے ابا، میں بہت پریشان ہوں۔ امام علی مقام نے فرمایا بیٹی صبر کرو، ہم دیر سے آئے ہوئے تمہاری یہ حالت دیکھ رہے ہیں، بیٹی تمہاری یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، بیٹی میں اس لیے سامنے نہیں آتا تھا کہ تمہارے سوالوں کا جواب دوں تو کیا جواب دوں۔ اب سن میری بیٹی، میں تم کو سب کچھ بتا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، بیٹی میرا امتحان شروع ہو چکا ہے، مجھے بہت لمبے اور دل ہلا دینے والے سفر پر جانا ہے، میں تمہیں ضرور ساتھ لے جاتا، مگر میری بچی تم بیمار ہو، تمہیں شدید بخار ہے، زبردست نقاہت ہے، تمہیں لمحہ بلمحہ غش آ رہا ہے، تم سواری پر بھی نہیں بیٹھ سکتی ہو، تمہیں بڑے آرام کی ضرورت ہے، راستہ پرغول بھی ہے اور طویل بھی ہے۔ میری پیاری بیٹی تجھے اس حال میں یہاں چھوڑتے ہوئے جو میرا حال ہو رہا ہے وہ تجھ پر کیسے ظاہر کروں؟ تو تجھے یہاں چھوڑ کر جانا بھی میرے لیے بہت بڑی مصیبت ہے۔ اللہ اکبر، میرے امام اپنی بیٹی کے پاس میں بیٹھ کر کہتے ہیں، بابا کی درد بھری اور واضح گفتگو سن کر مظلوم بیمار کے دل کی دھڑکن اور بھی تیز ہو گئی، پھر غش کی حالت میں ہونے لگی، شدت کرب سے آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھیں، لیکن نہ جانے صغرا نے کس قوت کے سہارے بے ہوشی کے جال کو توڑ دیا۔ بیمار کی یہ آخری کوشش تھی کہ جس نے لرزتے ہوئے جسم کو سنبھالا دے دیا، اور پانی کا پیالہ قریب تھا، بخار سے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو سنبھال کر پیالے کو اٹھایا، چند گھونٹ پانی پی کر بچے ہوئے پانی کے آنکھوں پر چھینٹے مارے، لبوں پر زبردستی کی مسکراہٹ پیدا کر کے امام سے مخاطب ہوتی ہیں، بابا میری نبض دیکھو، اب میں تندرست ہو چکی ہوں، اب تو سارا بخار اتر گیا ہے، میرے بابا میں اب بالکل ٹھیک ہوں، معمولی سی نقاہت ہے سو وہ بھی آپ کی زیارت سے دور ہو جائے گی، اگر آپ چاہیں تو میں چل پھر کر بھی دکھا سکتی ہوں، پیارے ابو جان اب مجھے ضرور ساتھ لے چلیں۔ اللہ اکبر، میں آپ کے بہت کام کیا کروں گی بابا، میں علی اصغر کا جھولا جھلایا کروں گی بابا، وہ میرے ساتھ بہت مانوس ہے، میری گود میں آ کر کبھی نہیں روتا بابا، میں اسے کبھی نہیں رونے دوں گی، اللہ اکبر رونے دوں گی، اگر میں ساتھ نہ گئی تو وہ بہت روئے گا، امی جان کو اور آپ کو بہت پریشان کرے گا، میں آپ کے کپڑے بھی دھویا کروں گی بابا، امی کے بھی کام آؤں گی، آٹا گوندا کروں گی، روٹیاں پکایا کروں گی، ابا جان میں آپ کے خیموں میں جھاڑو بھی دیا کروں گی، آپ کے چاہتے جائے نماز کو ہر وقت صاف رکھا کروں گی، سواری کم ہے تو جب بھی کوئی بات نہیں، میں آپ کی سواریوں کے پیچھے پیچھے دوڑتی ہوئی چلتی رہوں گی بابا، جب میں آپ کی سواری کے پیچھے دوڑوں گی تو پسینہ آ جانے سے باقی ماندہ بخار بالکل اتر جائے گا، کچھ بھوک کا شکوہ نہیں کرنے کی یہ بیمار، پانی جو کہیں راہ میں مانگوں تو گناہگار، اللہ اکبر، کیا تاب اگر منہ سے کہوں درد ہے سر میں، اف تک نہ کروں پھر بھڑکے اگر ایک آگ جگر میں، اللہ اکبر، بیمار بچی کے معصوم جذبے کی کیفیت کو الفاظ میں کس طرح ڈھالا جا سکتا ہے؟ بیمار صغرا نے کہا بابا میں آپ کو چل پھر کر دکھا سکتی ہوں، آپ دیکھ لیں میں اب بالکل نہیں گروں گی، یہ جملہ کہتے ہی اپنی تمام طاقت کو جمع کر کے مظلوم بچی پورے اعتماد کے ساتھ خود کو سنبھالتے ہوئے اٹھی، ابھی پہلا قدم ہی اٹھایا تھا کہ چکر آ گیا اور تیورا کر گر پڑی، اللہ اکبر، بچوں
بچوں سے لے کر بڑوں تک کی چیخیں نکل گئیں، گھر بھر میں کوہرام مچ گیا۔ امام علی مقام کے دل سے اوٹ کی اٹھتی ہوئی آپ بے ہوش بچی کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں، میری پیاری بیٹی، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، جانے پدر باپ تیری اس معصوم کوشش کے قربان، تیری خواہش تھی کہ جس طرح بھی ہو سکے تو ہمارے ساتھ چلی جائے، تو نے بیماری کے ساتھ مقابلہ کر کے دیکھ لیا، بیماری جیت گئی اور تو ہار گئی۔ پیاری صغرا، بابا تیرے اس مقدس جذبے کی قدر کرتا ہے، حسین تیرے دل کی کیفیت کو پوری طرح جانتا ہے، میرے سینے میں بھی دل ہے بیٹی، میں سب کچھ محسوس کر رہا ہوں، میری بیٹی میں اولاد کے غم کو جانتا ہوں، تو میری اولاد ہے، اگر تجھے بچھڑنے کا غم ہے تو تیرے بابا حسین کو دورا غم ہے، ایک اپنا غم ہے اور ایک تیرے غم کا غم ہے، بیٹی یہ تقدیر الہی ہے، اسے قبول کرو، میں بھی خدا کی رضا کو قبول کرتا ہوں اور تو بھی کر۔ جانے پدر، اگر بابا کی رضا کی بات ہوتی تو میں تجھے ابھی تندرستی عطا کر دیتا، لیکن تیرے غم کو سینے میں لے کر اس دردناک سفر کا آغاز کرنا ہے بیٹی، مجھے نانا کے مدینے کو اسی حالت میں چھوڑنا ہے کہ تیرا بخار میں چلتا ہوا جسم اور سوتا ہوا زرد چہرہ ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے رہے، مجھے تیرا غم تڑپتا رہے اور میں اس کرب اور بے قراری کو سینے میں دباتا ہوا اپنا سفر جاری رکھوں۔ میرے دل کے ٹکڑے صغرا، اللہ تجھے شفا ایک کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، تو جلد صحت یاب ہو جائے، بابا کی دعا ہے کہ تیرا بخار مجھے آ جائے، تیری بیماری مجھے لگ جائے، اللہ اکبر، اور تو تندرست ہو جائے۔ امام علی مقام کی گفتگو نے گھر بھر ماتم کدا بنا کر رکھ دیا، سینے سے اٹھنے والے غم کے طوفان آنکھوں کے راستے آنسوؤں کی نہریں بن کر روا تھے۔ مظلوم بچی سکینہ روتی ہوئی باپ کے سینے سے لپٹ جاتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بیٹی ایک بار اپنی بہن صغرا کو ہوش میں لاؤ، باپ اسے آخری بار الوداع تو کہہ لے۔ اللہ اکبر۔ صغرا تھراتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر وہ پکاری، اس ہاتھ کے اس چاند سے ماتھے پہ واری، اللہ اکبر۔ بہن بھائی سے آخری گفتگو کر لیتی ہے تو پھر چار پائی اندر رکھوائی جاتی ہے، سواریوں کو چلنے کا حکم دے کر کربلا کا مسافر نانا جان کے روضۂ اقدس کی جانب ہو کر کے آخری کلام کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ سفر ہے جو مدینہ المنورہ سے کرب و بلا کی جانب حضرت امام علی مقام اپنا سفر شروع کر رہے ہیں تو بیمار بچی صغرا گھر میں تڑپ رہی ہے، بخار کی شدت ہے، سفر میں لے جانے کی قابل نہیں ہے، لیکن پیارے یہ میں امام علی مقام کا کہ امتحان کا پہلا قدم ہے کہ آپ کے دل میں یہ درد لے کر کے یہ سفر کی شروعات ہو رہی ہے۔